میں نے عمل کا بازو پکڑ کے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم کیوں میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ہاتھ چھوڑو میرا ورنہ رومان کو بلوا لوں گی۔ میں نے کہا کس بات پہ اتنا اکڑ رہی ہو؟ بلاؤ، جس کو بلانا ہے بلاؤ، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ تم ہوتی کون ہو میرے اور کنزا کے بارے میں بکواس کرنے والی؟ میں غصے سے پاگل سا ہوا تھا جب کنزا میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی بازل چھوڑیں عمل کا بازو پلیز۔ عمل بھی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کنزا نے مجھ سے اس ضدی لڑکی کا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کنزا کہنے لگی پلیز بازل مجھے واپس گھر چھوڑ دیں، مجھے یہاں نہیں رکنا، نہ ہی آپ کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ موڈ تو میرا بھی خراب ہو چکا تھا۔ جو کچھ وہ عمل کہہ کے گئی تھی میری رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑ رہی تھی۔ میں نے کنزا کو واپس اس کے گھر چھوڑ دیا، لیکن عمل کے جملے مجھے ضرور اذیت دے رہے تھے۔ اگلے روز میں آفس گیا تو رومان کا رویہ میرے ساتھ لیے دیے ہی تھا۔ شاید وہ مجھے غلط قسم کا لڑکا سمجھ رہا تھا۔ مجھے پھر سے اس لڑکی پہ غصہ آیا۔ میں چاہ رہا تھا جلدی سے یہ پروجیکٹ ختم ہو اور میں واپس جاؤں۔ کچھ دن بعد رومان کا رویہ میرے ساتھ قدرے بہتر ہو چکا تھا، لیکن وہ پہلے کی طرح مجھ سے ہنس کے بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے نقشے کے متعلق ہی ڈسکس کر رہا تھا۔ میں رومان کے آفس کے اندر ہی تھا جب کمرے کا دروازہ بنا دستک کے کھلا اور عمل اندر داخل ہوئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو دیکھتے ہی میرا خون کیوں کھولنے لگتا تھا۔ رومان نے عمل کی طرف دیکھا تو ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پہ چھائی۔ عمل اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی، بالکل اس کی ریوالونگ چیئر کے پیچھے، اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیے۔ یہ دیکھ کے مجھے بڑا عجیب لگا۔ کہنے لگی کب تک فری ہوگے تم؟ وہ بات یوں کر رہی تھی جیسے کمرے میں صرف رومان ہو یا وہ ہو۔ رومان کہنے لگا بس سمجھو ہو چکا، تم آتی ہو تو باقی کے سارے کام بے معنی ہو جاتے ہیں، بس تم خاص رہ جاتی ہو۔ بولو آج کا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگی آج لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے اور کھانا پھوپھو کے ساتھ۔ رومان کہنے لگا اوکے۔ پھر مجھے کہنے لگا یہ سب کچھ سمجھ آ گیا نا کہ کس طرح سے کرنا ہے؟ میں نے کہا ہاں سمجھ آ گیا۔ پھر میں نے کہا رومان مجھے تم سے کچھ دیر بات کرنی ہے۔ کہنے لگا نہیں سوری، عمل آ جائے تو میرا سارا وقت عمل کے لیے خاص رہ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عمل کا ہاتھ پکڑا۔ وہ کہنے لگی تم بھی تو میرے لیے بہت خاص ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ عمل کہنے لگی رومان مجھے کافی پینی ہے۔ میں نے نقشہ لپیٹا اور رومان سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں اسے اپنے روم میں جا کے کمپلیٹ کر لیتا ہوں، اللہ کرے یہ پروجیکٹ جلد ختم ہو اور میں واپس جاؤں۔ رومان نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن تم اسے سیٹ کر لو، پھر باقی کا ہم کل ڈسکس کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جانے لگا تو عمل کہنے لگی رومان ان سے کہو 2 کپ کافی لے کے آئیں ہمارے لیے۔ یہ سن کے میرے قدم دروازے پہ ہی رکے تھے۔ رومان اس سے کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ کوئی چپڑاسی تھوڑی ہے، ملازم تھوڑی ہے، میں تمہیں کافی منگوا دیتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، یہاں کا سارا اسٹاف تمہارے ماتحت ہے، تمہارے حکم کا غلام ہے۔ کہو اسے کہ کافی لے کے آئے میرے لیے، مجھے اسی کے ہاتھ سے کافی چاہیے۔ یہ سن کے پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہا میں اس لڑکی کا ایک بار منہ توڑ کے رکھ دوں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بڑے زور سے بند کیا اور اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا۔ نقشہ سامنے ٹیبل پہ پھینکا۔ اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھتے ہی میرے اندر کی کھولن بڑھنے لگی۔ یہ لڑکی کیوں میری زندگی میں کسی زہر کی طرح سے گھلنے لگی تھی؟ میرے نمبر پہ رومان کی کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا یار ایسا کرو 2 کپ کافی لے کے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ شاید وہ اپنی ضد کی وجہ سے رومان کو مجبور کر چکی تھی۔ میں نے کہا واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ رومان خود غصے میں تھا۔ کہنے لگا میں تم سے کہہ رہا ہوں 2 کپ کافی لے کر آؤ، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ تم یوں پوچھو، اس فرم کے مالک تو نہیں ہو تم۔ میں نے کہا میں اتنا گرا پڑا بھی نہیں ہوں کہ کل کو تم کہو کہ میرے جوتے صاف کرو تو میں تمہارے جوتے صاف کرنا شروع کر دوں۔ تمہارے کمرے میں اس ضدی اور ڈھیٹ لڑکی کے لیے کافی لانے سے پہلے
میں اس نوکری کو لات مارنا زیادہ پسند کروں گا. تمہارا نقشہ اس کمرے کی ٹیبل پہ موجود ہے، باقی کا کام خود کر لینا. یہ کہہ کے میں آفس سے باہر نکلا، سیدھا بلڈنگ سے ہی باہر نکل گیا. گاڑی کی چابی بھی میں اپنے آفس کی ٹیبل پہ رکھ کے آیا تھا. گھر بھی اسی کا تھا، اسی لیے میں سیدھا ایک ہوٹل میں گیا، وہاں ایک کمرہ بک کروایا اور کمرے میں جا کے لیٹ گیا. پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار اس لڑکی سے ایسا بدلہ لوں کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے. بہرحال میرے موبائل پہ رومان کی کئی کالز آئیں، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا. پھر اس کے والد کی کال آنے لگی. میں نے فون اٹھایا. کہنے لگے بازل بیٹا کیا مسئلہ ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ رومان کہہ رہا ہے کہ تم اس کی کال نہیں اٹھا رہے. ایوری تھنگ از اوکے؟ میں نے کہا نو اٹس ناٹ اوکے، مجھے آپ کی کمپنی میں کام نہیں کرنا. آئی ایم سوری، اور میں رومان کو بتا چکا ہوں. وہ کہنے لگے بیٹا تم مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہوا ہے. میں نے کہا دیکھیں میں ایک آرکیٹیکچرر کے طور پہ آپ کے آفس میں کام کر رہا ہوں. آپ کی کمپنی میں مجھے ایز این آرکیٹیکچرر بھیجا گیا ہے یا رومان اور اس کی گرل فرینڈ کو کافی پیش کرنے کے لیے. میں نے ایسی کوئی نوکری نہیں کی، اور نہ ہی آپ میرے مائی باپ ہیں کہ آپ نہیں دیں گے تو میرا دانا پانی اٹھ جائے گا. میری بات سن کے انہوں نے گہری سانس لی. کہنے لگے اصل میں وہ بن ماں کی بچی ہے، کافی ضدی بھی ہے، ہم اس کی بات نہیں ٹالتے، اور رومان ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس طرح کی فضول بات کہے. رومان نے مجھے بتایا ہے، دیکھو میں تمہاری پھپھو کو کچھ نہیں کہتا، لیکن زیادتی میری بھانجی کے ساتھ بھی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھیں میں گھریلو مسائل آپ کے ساتھ فون پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اور نہ مجھے عمل میں کوئی دلچسپی ہے. میں کام کرتا ہوں اور اس چیز کے میں پیسے لیتا ہوں. آپ کی بھانجی آپ کا مسئلہ ہے، اس کی ضدیں پوری کرنا آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے. میں کبھی بھی اس لڑکی کی خاطر اپنی ایگو کو ہرٹ نہیں کر سکتا. آئی لو مائی ایگو. مجھے اپنی عزت پیسے سے زیادہ عزیز ہے. وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تم رومان سے رابطہ تو کرو، پلیز اس کا فون تو اٹھاؤ، بات کر لو. آئندہ عمل تمہارے کسی معاملے میں نہیں آئے گی، ایٹ لیسٹ آفس کے کسی معاملے میں نہیں آئے گی. میں نے کہا بہت شکریہ. کہنے لگے تم نے تو گاڑی کی چابی تک چھوڑ دی. میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، جب نوکری چھوڑ دی تو آپ کی آسائشیں بھی چھوڑ چکا تھا، مجھے ضرورت نہیں تھی. بہرحال رومان کے والد کے کہنے پہ میں نے رومان کی کال اٹھائی. بہت معذرت کر رہا تھا. کہنے لگا میں عمل کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتا، میری سب سے بڑی مجبوری ہے یہ، پلیز تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا کرو یار. میرا جی چاہا میں اسے کہوں کہ تبھی تم لوگوں نے اسے سر چڑھا رکھا ہے اور اس لڑکی نے دوسروں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے. میں نے کہا تمہاری کزن کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے، دیکھو اس کی خاطر مجھے ملازموں والے کام مت کہنا، میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اور نوکری چھوڑ دوں گا. وہ کہنے لگا اچھا برا مت مناؤ، میں سوری کر تو رہا ہوں یار. پتہ نہیں اپنے کون سے جھوٹے ڈرامے کر کے دکھائے تھے اس لڑکی نے اپنے ماموں کو، پتہ نہیں کیا بتا رکھا تھا، کیوں انہیں یہ لگتا تھا کہ ان کی بھانجی بڑی مظلوم ہے. 1 نمبر کی ڈرامے باز لڑکی تھی، جھوٹی تھی. ایک بار مجھے کنزا کی کال آئی، کہنے لگی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ آ کے ان سے مل جائیں. میں نے کہا کیا ہوا پھپھو کو؟ کہنے لگی بس ایسے ہی بی پی کچھ ہائی رہنے لگا ہے. میں نے کہا ہاں میں آفس سے فری ہو کے آتا ہوں. اپنے سارے کام نمٹا کے میں پھپھو کے گھر گیا. دیکھا تو وہ ابھی بھی باغ میں بیٹھی ہوئی تھی، آلتی پالتی مارے پھولوں سے باتیں کر رہی تھی. میں نے بس ایک نظر اس پہ ڈالی اور سیدھا بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا لاؤنج کے اندر آ گیا. لیکن پھپھو لاؤنج میں نہیں تھی، شاید اپنے کمرے میں تھی. البتہ کنزا تھی، ملازمین سے کام کروا رہی تھی. مجھے دیکھ کے کہنے لگی امی اپنے کمرے میں ہے. میں جب کمرے میں گیا تو پھپھو بیڈ پہ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی. سائڈ ٹیبل پہ دوائیاں پڑی ہوئی تھیں، ایک کرسی بھی رکھی ہوئی تھی. میں بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں، بس ایسے ہی بی پی بہت زیادہ ہائی رہنے لگا ہے. میں نے کہا کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ کہنے لگی ہے نا ایک چلتی پھرتی ٹینشن.
میں سمجھ گیا کہ وہ عمل کی بات کر رہی ہیں۔ کہنے لگی روزانہ اس کا کوئی نہ کوئی تماشا ہوتا ہے، کنزا کا تو جینا دو بھر کر رکھا ہے اس نے۔ بازل تم ایسا کرو، میری بیٹی سے جلدی شادی کر لو۔ یہ بات مجھے اپنے منہ سے تو نہیں کہنی چاہیے، بہت بری بات لگتی ہے، لیکن شاید وہ بے بسی کی آخری حد پہ تھی جو اپنے منہ سے مجھے یہ کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی تاکہ میں چین سے مر سکوں۔ مجھے کنزا کی بہت فکر رہتی ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم نہیں جانتے، وہ لڑکی میری بچی کی زندگی برباد کر کے رکھ دے گی۔ میں نے کہا ایسے کیسے برباد کر کے رکھ دے گی؟ منہ نہیں توڑ دوں گا میں اس کا۔ ٹھیک ہے، میں بابا سے بات کرتا ہوں۔ شادی کا کیا ہے، شادی 1 مہینے میں ہو جائے گی، آپ بس فکر نہیں کریں۔ اور مجھے برا نہیں لگا، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ آپ نے کہہ دیا، سمجھے میری ماں نے کہہ دیا۔ میری بات سن کے وہ مسکرانے لگی، میرا ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی، کہنے لگی تم بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو۔ میں نے کہا آپ بھی بہت اچھی ہیں، آپ نے بس ٹینشن نہیں لینی ہے۔ کافی دیر ان کی خیریت پوچھ کے میں واپس جانے لگا تو کہنے لگی چائے تو پیو، تم جب سے آئے ہو کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کھانا بھی نہیں ہے، میں کھا کے آیا تھا، بس آپ اپنا خیال رکھیں، میں صرف آپ کے گھر آپ کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر نکل گیا، دیکھا تو عمل لاؤنج میں کھڑی پتہ نہیں کنزا سے کیا کہہ رہی تھی۔ ہر چیز کی حد ہوتی ہے عمل، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا جو دل چاہتا ہے تم مجھ سے کہہ دیتی ہو، بگاڑا کیا ہے میں نے تمہارا؟ عمل کہنے لگی اتنی معصوم تو نہیں ہو تم، کس بات کے ڈرامے کر رہی ہو؟ پھر مجھے دیکھ کے کہنے لگی اوہ اچھا تو یہ بات ہے، تمہارا ہیرو آیا ہوا ہے اس لیے اس کے سامنے ہیروئن بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں کنزا کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا تم کیوں اس بدتمیز لڑکی کے منہ لگتی ہو؟ یہ سن کے عمل تپ کے رہ گئی، کہنے لگی او ہیرو، اسے اچھے سے سمجھا دو، تمہاری منگیتر ہے تو تمہارے ساتھ چپک کے رہا کرے، آج کے بعد یہ مجھے رومان کے ساتھ نظر آئی نا تو میں اس کا گلا گھونٹ کے جان سے مار دوں گی اسے۔ یہ سن کے میں نے کنزا کو پیچھے کیا، میں نے کہا کسے جان سے مارو گی تم؟ ہاں تم ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ کنزا کو، تمہارا ہاتھ نہ توڑ کے رکھ دوں تو پھر کہنا۔ میرا لب و لہجہ سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر غصے سے کہنے لگی اور اگر یہ مجھے رومان کے ساتھ نظر آئی میں سچ میں اسے مار دوں گی۔ کنزا کہنے لگی میں تمہیں 10 بار کہہ چکی ہوں کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اتفاق تھا کہ رومان وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے مجھے لفٹ دی تھی، میں نے اس سے لفٹ نہیں مانگی تھی۔ میں نے کہا چلو مان لیا تو کیا ہوا، رومان اس کی پراپرٹی نہیں ہے کہ یہ دھمکیوں پہ اتر آئے، اور اگر تمہیں واقعی رومان کی فکر ہے تو ایسے کرو پلو سے باندھ کے رکھ لو اسے، کمرے سے باہر مت نکلنے دیا کرو، کہیں اندر باہر آنے جانے مت دیا کرو۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کیا اور میرے پیچھے کھڑی کنزا سے کہنے لگی تم نے سن لیا میں نے تمہیں کیا کہا، آئندہ رومان سے دور رہنا ورنہ۔ وہ انگلی اٹھا کے بڑے غضبناک لہجے میں کنزا سے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، اس پہ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اس کی کلائی زور سے پکڑ لی، میں نے کہا ورنہ کیا کرو گی؟ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، تمہیں میرا ہاتھ پکڑنا بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ میں نے کہا اچھا کیا کرو گی تم آج مجھے بتا دو کہ تم کرو گی کیا؟ یہ دیکھ کے کنزا گھبرائی، اپنے دوسرے ہاتھ سے اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی کوشش کی، میں نے وہ کلائی بھی اس کی پکڑ لی۔ میں نے کہا ہاتھ اٹھانے کی تو غلطی بھی مت کرنا، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور وہ پیچھے کی طرف قدم لینے لگی۔ کنزا کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو بازل، اس کا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا تم چپ رہو، آج اس کی عقل میں ٹھکانے لگا کے رکھ دوں گا۔ کہنے لگی بہت پچھتاؤ گے تم، ہو کیا تم جانتے نہیں ہو میں تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہوں؟ میں نے کہا بگاڑ کیا بگاڑ سکتی ہے میرا؟ شور کی آواز سے میری پھپھو بھی اٹھ کے باہر آ گئی، میں اسے لاؤنج کے ہی ایک دیوار کے ساتھ چپکا چکا تھا۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے۔
میں تمہاری زندگی جہنم بنا کے رکھ دوں گی۔ میں نے کہا اچھا، نوکری چھڑواؤ گی چھڑوا دو، لیکن آج کے بعد اگر تم نے کنزا کو دھمکی دی نا، یا تمہاری وجہ سے میری پھپھو کا بی پی ہائی ہوا، تو یاد رکھنا تمہیں سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کے میں نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ کہنے لگی آئی ول کل یو بازل حسین، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اب جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گی نا، منہ چھپاتے پھرو گے تم سب کے سامنے۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتا وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی، لیکن پھپھو بیچ میں کھڑی ہو گئی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگی بازل جاؤ یہاں سے خدا کے لیے، لیکن میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھپھو نے میرے ہاتھ پکڑے، کہنے لگی جاؤ یہاں سے، پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ اوپر کا زینہ چڑھ کے جا چکی تھی۔ تبھی میں بھی باہر نکل گیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے شادی سے 1 ہفتہ پہلے آفس سے چھٹیاں لے لی۔ میرے والدین اور چھوٹا بھائی بھی لاہور پہنچ گئے تھے۔ میں نے رومان کو بھی اپنی شادی کا کارڈ دیا تھا۔ کنزا سے میری بات بہت کم ہو رہی تھی۔ جہیز کا میں یاسر انکل کو منع کر چکا تھا کہ میں ایک چیز بھی نہیں لوں گا، حالانکہ انہوں نے بہت کہا کہ کنزا میری بیٹی ہی ہے۔ عمل کی شادی میں جس دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ویسے کنزا کی بھی کروں گا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ بارات کا جوڑا بھی میری طرف سے آئے گا اور اس کے سارے کپڑے میں اپنی پسند سے لینا چاہتا ہوں، اور کمرے کا فرنیچر بھی میں اپنی پسند سے لوں گا۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہاں تک کہ میں تو چاہتا ہوں کہ شادی کے فنکشن کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں۔ یہ بات سن کر یاسر انکل نے پھپھو کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا انکل مجھے پھپھو نے نہیں کہا، یہ میری ذاتی خواہش ہے، پلیز مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ مجھے میری خواہش پوری کرنے دیں۔ کہنے لگے پھر بھی میں اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیج دوں گا، تم نے فرنیچر اپنی پسند کا لینا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں کیش دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کا شکر ہے پیسے میرے پاس ہیں اور میں کب سے سیونگ کر رہا ہوں، مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کے ماتھے پہ بل پڑے، چہرے پہ ناگواری چھائی، لیکن پھر گہرا سانس لے کے کہنے لگے ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ میں نے ہر چیز کے لیے پیسے پھپھو کو دے دیے تھے، حالانکہ وہ بہت انکار کر رہی تھیں۔ کہنے لگی جب سے تم نے یاسر سے یہ کہا ہے کہ کپڑے فرنیچر سب کچھ اپنی مرضی کا لینا ہے تو پھر مجھے پیسے کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا میری اور کنزا کی پسند میں کوئی فرق تھوڑی ہوگا، وہ جو پسند کرے گی مجھے پسند آ جائے گا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے میں اپنے پروجیکٹ میں بہت زیادہ مصروف ہوں، اس لیے یہ پیسے آپ رکھ لیں اور جو چیز کنزا کو پسند آئے آپ اسے خرید کے دے دیں، یہاں تک کہ فرنیچر بھی وہ اپنی پسند کا لے، مجھے یہ اچھا لگے گا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں کوئی بھی خواہش نہ رہ جائے۔ البتہ اس کے بعد میں نے عمل کو کہیں نہیں دیکھا۔ 2-3 بار میں پھپھو کے گھر گیا، وہ بھی انہیں پیسے دینے کے لیے۔ میری والدہ کہنے لگی اتنا امیر شوہر ہے افشاں کا، اور دیکھو تو صحیح، کیا تھا اگر یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا، سارے جہیز کی ذمہ داری تم پہ ڈال دی، مجھے تو لگا تھا اچھا خاصا لے کے آئے گی۔ میں نے کہا امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں اچھا کماتا ہوں، مجھے کسی کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے جو اسے یتیم سمجھ کے اس پہ احسان کریں۔ البتہ مہندی کا فنکشن میں نے اسکپ کر دیا تھا، کیونکہ میں اتنا بھی لینڈ لارڈ نہیں تھا، سارا خرچہ اٹھا رہا تھا اور میرا تقریباً سارا بجٹ ختم ہو چکا تھا، میری سیونگ ساری کی ساری لگ چکی تھی۔ شادی والے دن جب ہم ہال میں پہنچے تو کنزا شاید برائیڈل روم میں تھی۔ پھپھو اور یاسر انکل نے ہم سب کا استقبال کیا۔ میں حیران تھا کہ وہ ضدی لڑکی یہاں کیوں نہیں تھی۔ اس کی تو بہن کی شادی تھی، بے شک سوتیلی بہن تھی، لیکن اسے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ 1 مہینے سے تو وہ یوں غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے بھی سوچا کہ اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال ہم لوگ اسٹیج پہ بیٹھ گئے، مولانا صاحب بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے لڑکی کا ایجاب و قبول سن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مولانا صاحب اور یاسر انکل کے ساتھ میرے والد کھڑے ہو کے برائیڈل روم کی طرف جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے عمل چلتی ہوئی آئی، سادہ لباس میں تھی۔ کہنے لگی 1 منٹ قاری صاحب، ابھی رکیے۔
اس نے اس قدر بلند آواز سے کہا کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اس کی روئی روئی آنکھیں اور اس کے تیور دیکھ کے مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یاسر انکل کہنے لگے، عمل کہاں گئی تھی تم اور تیار نہیں ہوئی؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری بیٹا؟ میں شام سے تمہیں فون کر رہا ہوں۔ کہنے لگی، 1 منٹ، مجھے قاری صاحب سے بات کرنی ہے۔ قاری صاحب حیران تھے، سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑے ہوئے تھے، رنگت پیلی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ یہ نکاح نہیں پڑھوا سکتے۔ قاری صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یاسر انکل عمل کے پاس آ گئے، کہنے لگے، دیکھو عمل، میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ تم کنزا کی شادی میں کوئی بھی رکاوٹ ڈالو۔ عمل رونے لگی، کہنے لگی، بابا میں بازل سے محبت کرتی ہوں، اور اگر آپ نے ابھی کے ابھی میری شادی اس سے نہیں کروائی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تیز دھار چاقو نکالا اور اپنی شہ رگ پہ رکھ لیا۔ کہنے لگی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ نے میرا نکاح بازل سے نہیں کیا میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ یہ سن کے سب حیران تھے، یہاں تک کہ رومان بھی حیران ہوا تھا۔ عمل کی آنکھیں عجیب طرح سے سرخ ہو رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا۔ میں تو یہ سن کے اچنبھے میں آیا تھا، اس لڑکی نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس سے شادی کروں گا؟ میں نے کہا، میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ یاسر انکل جیسے ہی عمل کے پاس جانے لگے تو وہ پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، کوئی بھی میرے پاس آئے گا میں اپنی شہ رگ کاٹ لوں گی، یہاں سب کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی۔ رومان بے حد حیران تھا، کہنے لگا، عمل یہ کیا حماقت کر رہی ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں تم سے، یہ بازل بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ چلا کے بولی، نہیں میں بازل سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، تم مجھ سے نکاح کرو گے یا میں ابھی کے ابھی اپنی شہ رگ کاٹ لوں؟ میں نے کہا، تم مر بھی جاؤ تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ میرے والدین حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا تھا ڈرامہ رچا رہی ہے جان بوجھ کے، تاکہ کنزا خوش نہ رہ سکے۔ کنزا سے اسے خدا واسطے کا پتہ نہیں کیا بیر تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائے گی۔ یاسر انکل کی جان پہ بنی ہوئی تھی، کہنے لگے، عمل یہ تم کیا کر رہی ہو؟ رومان سے تمہارا رشتہ تمہاری مرضی سے طے ہوا تھا، پھر یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں میری عزت کا جنازہ نکال رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ڈیڈ اس سے کہیں مجھ سے نکاح کرے ورنہ آئی سوئر میں مر جاؤں گی۔ یاسر انکل میرے پاس آ گئے، کہنے لگے، بازل تم عمل سے نکاح کر لو۔ میں نے کہا، انکل یہ ڈرامہ کر رہی ہے، یہ خود کو کبھی مار ہی نہیں سکتی۔ افشاں پھپھو رونے لگی، یہاں تک کہ شور کی آواز پہ کنزا بھی باہر آ گئی۔ عمل کو دیکھ کے وہ گم سم ہو گئی۔ عمل کہنے لگی، تمہیں یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سچ مچ اپنے گلے کو زخمی کر لے گی، اپنی ضد میں وہ اس حد تک چلی جائے گی۔ ٹپ ٹپ اس کے گلے سے خون بہنے لگا۔ اس بار تو میں بھی گھبرا گیا۔ کنزا پتہ نہیں کیوں تڑپ کے عمل کے پاس گئی۔ عمل یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، کہو بازل سے مجھ سے نکاح کرے ورنہ میں یہی اپنی جان دے دوں گی۔ سب لوگ حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ رومان کہنے لگا، عمل پلیز یہ پیچھے کرو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے چاقو پہ اور دباؤ ڈالا۔ یاسر انکل تڑپ اٹھے، کہنے لگے، بازل خدا کے لیے میری بچی مر جائے گی، اس سے شادی کر لو۔ یہاں تک کہ کنزا بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میں عمل سے نکاح کر لوں۔ افشاں پھپھو روئے جا رہی تھی، خون بہہ کے اس کی گردن سے نیچے بہنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بازل پلیز عمل سے نکاح کر لو، وہ مر جائے گی۔ میں چپ سا ہو گیا۔ یاسر انکل نے میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا باقی کا گلا میں خود کاٹ دیتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں نکاح۔ تب اس نے وہ چاقو اپنی گردن سے پیچھے کیا۔
لیکن جب تک نکاح نہیں ہوا اس نے وہ چاقو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ میں نے ایک سے دوسری نظر اس ضدی اڑیل لڑکی پہ نہیں ڈالی۔ کنزا واپس برائیڈل روم میں جا چکی تھی، رومان بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے کنزا کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزروں اس لڑکی کے ساتھ۔ میں جانتا تھا اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، اسے بس کنزا کی خوشی برباد کرنی تھی۔ یاسر انکل بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ امل نے رومال اپنی گردن پہ رکھا ہوا تھا۔ امل کہنے لگی، میں رخصتی ابھی نہیں کروں گی، میں شادی ویسے کروں گی جیسے کرنے کا حق ہے، پوری شان و شوکت سے، اور جہیز بھی لے کے جاؤں گی۔ اس لڑکی کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، نہ کوئی افسوس تھا۔ میں نے کہا نہیں، رخصتی تو آج ہی ہوگی، اور مجھے جہیز ویسے بھی نہیں چاہیے۔ بیوی کے لائے بستر پہ تو میں نہیں سوؤں گا، اور ویسے بھی میری محبت میں یہ مری جا رہی تھی تو انتظار کیوں کیا جائے۔ یہ کہہ کے میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی تک لے آیا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پہ میں نے اسے بٹھایا۔ تب تک میری والدہ بھی آ چکی تھیں، وہ امل کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ میرے والد بھی پیچھے ہی بیٹھے، چھوٹا بھائی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ سارا سفر خاموشی سے گزرا۔ میں نے گاڑی کافی سپیڈ میں چلائی، گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کی۔ میری والدہ امل کو اپنے ساتھ اوپر لے گئی۔ میرے والد کہنے لگے، مجھے تو یہ لڑکی بہت خطرناک لگتی ہے، پتہ نہیں کیا کرے گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اوپر فلیٹ میں جب میں پہنچا تو میری والدہ اسے میرے کمرے میں بٹھا چکی تھی، جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میں بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے زخم پر سنی پلاسٹ لگا رہی تھی، اور وہ بھی اپنے پرس میں سے نکال کے۔ چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ ایک نظر مجھ پہ ڈالی، پھر گہری سانس لے کے کہنے لگی، کہا تھا نا مجھ سے پنگا مت لینا، ورنہ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ وہ یوں مسکرا رہی تھی جیسے سب کچھ بہت اچھے اور خوش اسلوبی سے ہوا ہو۔ میں نے کہا چلو باہر دفع ہو، تمہیں میں اپنے کمرے میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ مسکرائی، پھر میرے مقابل آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، اب تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امل جو چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے۔ تمہاری ویڈنگ نائٹ کی میں نے واٹ لگا کے رکھ دی بازل حسین، کیسا لگ رہا ہے؟ میں پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی بکواس سن رہا تھا۔ میں نے اپنی انگلی کمرے سے باہر کی جانب کی۔ آؤٹ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ سچ مچ تمہارا گلا کاٹ دوں گا، میں دانت بھینچ کے بولا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی، جا کے صوفے کے کشن ٹھیک کیے اور وہاں جا کے لیٹ گئی۔ میں نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ پتہ نہیں پھپھو اور کنزا کا کیا حال ہوا ہوگا۔ یہ لڑکی، یہ ایک جنونی لڑکی تھی، اپنی انا کی تسکین کی خاطر یہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے موبائل نکالا، کنزا کو کال کی۔ اس نے فون اٹھایا تو رو رہی تھی۔ مجھے دکھ سا ہونے لگا۔ جب امتحان نہیں دے سکتی تھی پھر کیوں مجھے اس نے مجبور کیا؟ کہنے لگی، عمل مجھ سے جتنی مرضی نفرت کر لے میں نہیں کر سکتی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتی۔ میں نے کہا، تم کیا سمجھتی ہو اس نے محبت میں شادی کی ہے؟ نہیں، اس سے تمہاری خوشی برداشت نہیں ہوئی۔ مجھے پتا تھا وہ کبھی اپنی شہرگ نہیں کاٹے گی، اسے عادت ہے دوسروں کو پریشان کرنے کی۔ کنزا کہنے لگی، نہیں بازل، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، آپ نہیں جانتے اسے، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ میں نے کہا، بچپن سے جانتی ہو لیکن غلط جانتی ہو۔ وہ کہنے لگی، موم کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نے ابھی انہیں میڈیسن دے کے سلایا ہے۔ یاسر انکل مجھ سے اور موم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے عمل کی حرکت نے مجھے شرمندہ کر دیا تم دونوں کے سامنے، بہت رو رہے تھے۔ یہ سن کے مجھے بھی افسوس سا ہوا۔ میں نے کہا، عجیب مصیبت ہے، یہ لڑکی چاہ کیا رہی ہے؟ میں تو حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا اس کا۔ وہ کہنے لگی، بازل پلیز اسے کچھ مت کہیے گا۔ پھر کہنے لگی، کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا، جہنم میں ہے، دفع کرو اسے، تم بس اپنا اور پھپھو کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔
پورے کمرے کا خوابناک ماحول تھا، پھول سجے ہوئے تھے۔ سوچا تو یہی تھا کہ کنزا کی ہر محرومی کو دور کر دوں گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی ایسا ڈرامہ رچا دے گی۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پہ لیٹ گیا۔ پھپھو اور کنزا کے بارے میں ہی سوچنے لگا۔ نہ جانے کب نیند آنے لگی، میں سو چکا تھا۔ صبح 8 بجے میرے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، حالانکہ میں دروازہ لاک کر کے نہیں سویا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کون ہے؟ میری والدہ تھی۔ میں نے کہا امی آ جائیں اندر، دروازہ لاک نہیں ہے۔ میری والدہ نے دروازہ کھولا، ماتھے پہ بل تھے۔ دروازہ ہلکے سے بند کیا، میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگیں تم نے اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کہا کیونکہ میں اسے اتنا اہم سمجھتا ہی نہیں ہوں، وہ بہت بدتمیز لڑکی ہے۔ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا وہ کس حلیے میں لیٹی ہوئی ہے، نہ تمہارا باپ کمرے سے باہر نکلنے کے قابل ہے اور نہ عاصم۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب آپ کا؟ وہ کہنے لگی جا کے خود دیکھ لو، مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میری والدہ بھی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ ایک بے باک قسم کی نائٹی میں ملبوس سو رہی تھی، گھٹنوں کے نیچے سے ٹانگیں بے حجاب تھی، اوپر سے نائٹی سلیو لیس تھی اور گہرا گلا۔ ایک پل تو میں بھی نظریں جھکا گیا۔ غصہ تو مجھے اس کی شکل دیکھ کے ہی آ جاتا تھا، اس پہ اس کی حرکتیں۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے بازو سے ہلایا، اس کے چہرے پہ ناگواری چھائی، ذرا سی آنکھیں کھولیں۔ کہنے لگی کیا مصیبت ہے، سونے دو، بڑی مشکل سے صوفے پہ نیند آئی ہے۔ میں نے کہا اٹھ رہی ہو یا لگاؤں ایک تھپڑ؟ میرے غصے سے بھرے لہجے کو سن کے اس کی پوری آنکھیں کھلیں۔ میری والدہ اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، جمائی لینے لگی۔ میں نے کہا یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ ذرا سی شرم ہے تم میں یا ساری بیچ کھائی ہے؟ میری بات سن کے کہنے لگی کیوں؟ تمہیں نہیں پتا اسے نائٹی کہتے ہیں، اور غور سے دیکھ لو تمہیں نے خریدی تھی، یہ تمہاری ہی الماری سے نکالی ہے۔ شرم تو تمہیں آنی چاہیے تھی، مجھے تو نائٹ سوٹ میں سونے کی عادت ہے۔ اب نائٹ سوٹ تو یہی تھا اس لیے یہ پہن لیا، وہ میں نے شاید کنزا کے لیے خریدی تھی۔ میں نے کہا اندر جاؤ اور انسانوں والے کپڑے پہن کے آؤ۔ کہنے لگی مجھے ابھی اور سونا ہے، میں دیر سے اٹھوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ صوفے پہ لیٹتی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا، دروازہ بھی بند کر دیا اور بیڈ پہ لے جا کے اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ میں نے کہا آئندہ میں نے تمہیں اس لباس میں دیکھا تو جان سے مار ڈالوں گا۔ میرا غضبناک لہجہ سن کے کہنے لگی میں شلوار قمیض نہیں پہنتی، مجھے پینٹ شرٹ پہننے کی عادت ہے، اور رات کو تو میں نائٹی میں ہی سوؤں گی۔ تمہیں زیادہ شرم آتی ہے تو تم باہر سو جایا کرو، کمرے میں سو جاؤں گی، ورنہ میں اپنے طور طریقے اور پہننا اوڑھنا کسی کے لیے نہیں بدلتی۔ میں نے کہا اپنے اصول اپنے گھر پہ چلانا، یہ میرا گھر ہے۔ کہنے لگی اوہ ریئلی، اتنی اوقات ہے تمہاری کہ ایسا لگژری فلیٹ خرید سکو؟ یہ تو رومان کی دین ہے، آج اس کی کمپنی چھوڑو گے تو ساری زندگی ایسے فلیٹ کا کرایہ تک نہیں بھر سکتے تم۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے میرا دماغ گھمانے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ اس بار میں نے لحاظ نہیں کیا۔ میں نے کہا تمہیں میں آج کے بعد اپنی اصل اوقات دکھاؤں گا کہ میری اوقات کیا ہے۔ یہ کہہ کے میں واپس پلٹا اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ پہلی بار وہ گھبرائی، یہ دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے جی تو کیا کرے گی عمل آگے؟ کیا بازل اسے سدھار پائے گا یا عمل اس کے ناک میں دم کر دے گی؟ کون جیتے گا کون ہارے گا؟ جلدی سے کمنٹس میں بتائیں۔